محمد عظمت طاری یونان سے بات کر رہا ہوں. مجھے قبض کا بہت مسئلہ ہے, بہت پرانی, تو اس کے لیے مزید کوئی حل بتا دیں, شکریہ, مہربانی. عظمت اتاری یونان سے ہیں. قبض کا علاج اور قبض کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا نا کہ القبض ام الامراض, جی کہ قبض جو ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو حضرت ارشاد فرمائیے کہ کیا حل ہو اس کا. عظمت بھائی, اللہ عز و جل آپ کو قبض سے نجات بخشے اور پیٹ کے جملہ امراض سے شفا عطا فرمائے. عظمت بھائی, آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. اسی آیت کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. تو یہ آیت مبارکہ ایک بار اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض میں فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر عظمت بھائی آپ خود اس کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو تو کوئی دوسرا بھی یہی آیت مبارکہ کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کو استعمال کروا سکتا ہے. مزید اس کے علاوہ ہمارے عظمت بھائی نے قبض کا فرمایا کہ ان کو قبض کی شکایت ہے, تو قبض سے نجات پانے کے لیے چند طبی علاج بھی پیش خدمت ہیں. جس کو قبض کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ 4 یا 5 عدد یہ پکے امرود یہ بیج سمیت کھا لے, تو انشاءاللہ عز و جل قبض جاتی رہے گی. مزید اس کے علاوہ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو تو مناسب مقدار میں یہ پپیتا کھا لیجیے, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی قبض یہ جاتی رہے گی اور پیٹ بھی صاف ہو جائے گا. اور ہر چوتھے دن 3 یا 4 چمچ اسبگول کی بھوسی یا کوئی سا بھی ہاضمے دار چورن یہ پانی کے ساتھ نگل لیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی بھی صفائی ہوتی رہے گی اور قبض بھی جاتی رہے گی. مگر یہ یاد رکھیے کہ روز روز یہ اسبگول کی بھوسی یا پھر ہاضمے دار چورن یہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, اور روزانہ کے استعمال کی وجہ سے یہ اکثر اس کے یہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی جاتا رہتا ہے. تو بس کبھی کبھی یہ سلسلہ جاری رکھیے, تو انشاءاللہ عز و جل قبض کی آپ کی شکایت دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی دعا بھی دے دیتے ہیں آپ کو, اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبض سے نجات عطا فرمائے. اچھا, کوئی اس کا اور ڈاکٹری حوالے سے علاج بھی اگر کوئی ہو تو ارشاد فرمائے کہ کیا استعمال کریں. جیسے دیکھیے اس میں میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے یہاں عام ملتی ہیں. پپیتا اب اس کو کوئی آج کل مطلب کھاتا نہیں ہے, بہت کم, نوجوانوں کی اکثریت نہیں کھاتی ہے, ابھی بڑے بوڑھے تھوڑا یہ کہ کھاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کتنی صحت مند اور نفع بخش یہ چیز ہے, اسے آپ کھائیے. اسبگول کی بھوسی کہا گیا ہر چوتھے روز یہ کھائیے. اس کے علاوہ امرود کھائیے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا, اور یہ کہ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹری علاج بھی اگر ارشاد فرما دیں تاکہ اگر چلیے اس سے وہ ہوتا ہے تو اور کیا کیا جائے. ہاں, تو اگر ڈاکٹر اجازت دے تو ہر 2 یا 3 ماہ بعد 5 دن تک صبح و شام ایک ٹکیا گرامیکس 400 ملی گرام استعمال کیجیے. تو اسے قبض, بد ہضمی وغیرہ امراض اور پیٹ کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ بہترین دوا پائیں گے. مگر جب بھی یہ ٹکیا لینا شروع کریں تو مسلسل 5 دن پورے کرنا ضروری ہے, اور خالی پیٹ میں بھی یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں. خالی پیٹ دوائی کے حوالے سے یہ یاد آیا کہ درد وغیرہ کی گولی جو ہے یہ خالی پیٹ آپ نہ لیں. اس کے علاوہ یہ جیسے گولی ہے کہ جو معدے کو صاف کرنے والی ہے, تو یہ آپ اسے خالی پیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ طاقت کی گولیاں ہیں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. درد کی گولی ہمیشہ یہ کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد لی جائے. بخار کی ٹکیاں آتی ہیں, گولیاں آتی ہیں, تو یہ ہمیشہ, اور اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک کیپسولز ہوتے ہیں, تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد یہ دودھ کے ساتھ یہ لیے جائیں. پیٹ کی صفائی کے لیے ایک اور روحانی علاج ذہن میں آ رہا ہے. جی, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ فیضان سنت میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ عموماً ویسے تو ہمارے ہاں اس طرح کا معمول ہے کہ جب بھی
فروٹ کھائے جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد عموماً استعمال کیے جاتے ہیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں تحریر فرمایا کہ کھانا کھانے سے قبل فروٹ استعمال کیے جائیں تو یہ پیٹ کی بھی صفائی کریں گے اور کھانا بھی جلد ہضم ہوگا. صحیح. تو اس پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ پیٹ کی بھی صفائی رہے گی اور قبض وغیرہ کی بھی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں اور یہ ترکیب بنائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ فروٹ کھائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فروٹ معدے کو درست رکھے گا اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیے انشاءاللہ.